یہ اللہ کی اس کتاب کی آیات ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھا ہے، اور دونوں کو اللہ نے اپنی آیات ہی کا نام دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، چاند سورج بھی آیت ہے، سمندر بھی آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت تو آیت ہے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بہت زمانہ ہوا صفت خلق سے لکھی ہوئی آیات کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور صفت امر سے لکھی ہوئی کتاب کا بھی یہ حال ہے کہ نہ رمضان ہوتا نہ تلاوت ہوتی۔ یہ ناقدری والی قوم ہے، اور بڑا احسان کرتے ہیں آپ اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ آپ قرآن کو سمجھنے کو بالکل ضروری قرار نہیں دیتے، اور یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا یہ بیکار عمل ہے، نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی۔ کیا مطلب الف لام میم کا؟ nobody can explain۔ بڑے بڑے علماء کہہ چکے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ الف لام میم کا نام مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا ایک حرف میں 10 نیکیاں لاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنا نیکیاں ملیں گی۔ اور نیکیوں کے علاوہ قرآن صرف ثواب اور نیکیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور رہنمائی بغیر سمجھے کیسے لی جاتی؟ ہمارے سمیر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا۔ آپ لوگ بہت مرعوب ہوئے ہوں گے کہ ہاتھی کی آواز ہنسی سمجھ گئی، مگر امریکہ والے وہ اعلیٰ اے آئی کیوں نہیں نکال سکے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کی آواز سن لیتے، اس کی وجہ سے وہ غزہ کے زخمیوں اور مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے؟ کون سا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسانوں کی آواز نہ سن سکیں، مزدوروں کی آواز نہ سن سکیں، مقتولوں کی آواز نہ سن سکیں، جیل کے قیدیوں کی آواز نہ سن سکیں۔ ہمیں اس انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ناٹ آرٹیفیشل، ریئل، اوریجنل، جس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی آواز بھی سن سکیں، بھوکے لوگوں کی آواز بھی سن سکیں، فلسطین کی آواز بھی سن سکیں، افغانستان کی آواز بھی سن سکیں، ویتنام کی آواز بھی سن سکیں، مشرقی یورپ کی آواز بھی سن سکیں، شمالی چائنا کی آواز بھی سن سکیں۔ ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں ہیں جس نے تم کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا، جس نے تم کو بے رحم اور سنگدل بنا دیا۔ تم ہاتھیوں کی آواز سمجھ لیتے ہو، انسانوں کی آواز نہیں سمجھ پاتے۔ بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے ہدہد کی زبان سن چکے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی؟ ہم اس امید پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ٹریڈیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ میں ایجاب و قبول کرا رہا ہوں، اور یہ مولانا قاضی بیٹھے ہیں، ہاں صاف بات، میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے۔ یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے۔ عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں، عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے۔ آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے، بیٹا تم ایم بی اے کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے۔ علم کا مقصد کیریئر بنانا، اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد دو ہوتے ہیں، معرفت رب اور خدمت خلق۔ علم کے دو مقصد ہیں، اپنے رب کو پہچاننا اور مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں یورپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ڈاکٹر حکیم کسی مریض کو دیکھنے کا 1 پیسہ فیس نہیں لیتا تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں ہسٹری کے پروفیسرز کو، میڈیکل سائنس کی ہسٹری پڑھانے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے اور میری بات کو کا ثبوت ڈھونڈ لیجیے۔ میڈیکل پروفیشن میں فیس لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر جو حکیم لوگ اور وید لوگ ہوتے تھے، ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے،
اور اس کے ذریعے ان کی زندگی گزرتی تھی، اور اس کے ذریعے ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جو مریض غریب ہو اس کو دوا کا بھی انتظام کرو، غذا کا بھی انتظام کرو۔ یہ مزاج تھا یورپ کے غلبے سے پہلے۔ مغرب نے ہم کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ ہم کو مغرب نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہم سے مغرب نے چھین لی۔ نوجوانوں، مغرب کو پہچانو، سیلف کانفیڈنس لاؤ، احساس کمتری سے نکلو۔ میں جب نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی، گھٹنے سے پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب ہے، اور شولاپور کے مسلمانوں سے اپیل کروں کہ کوئی چندہ دے دو، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے۔ نوجوانوں، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ واٹس رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن؟ تم کو نقل کرنا ہے تو یہ والی تم کو فیشن پسند ہے، اور میں مستورات میں ہوتی تو میں کہتا کہ تم کس جگہ پر لکھواتے ہو اپنی پینٹ پر آئی لو یو؟ کیا چوائس ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو، پاگل۔ تم نے مغرب سے خالی لمبے ناخن، پھٹی ہوئی جینس یہ لی ہے۔ مغرب سے تم نے وقت کی پابندی نہیں لی، مغرب سے تم نے وعدہ پورا کرنا نہیں لیا۔ یہ کریکٹر کبھی ہمارا تھا، لیکن ہم تو کسی اور کام میں لگ گئے۔ اور مغرب نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب کیا تھے۔ ان کے ریسرچ نے بتایا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب ان کا کریکٹر تھا، ان کا کردار، ان کا سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، بزنس میں ڈیلنگ میں ٹرانسپیرنسی رکھنا۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں سربلندی عطا کرتی ہیں، مغرب نے وہ چیزیں اسلام سے لے لی پورے ریسرچ کے بعد، اور مغرب نے سے ہم نے ان کی تمام خرابیاں لے لی۔ اس یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ ترین معیار کی پڑھائیں، اور ویلیوز بھی آپ صحابہ کرام جیسی پڑھائیں، قدریں پڑھائیں، سخاوت، ہر طالب علم کے اندر سخاوت آئے، ہمدردی آئے، انسانیت دوستی آئے، حق گوئی اور بے باکی آئے، ہمت اور حکمت آئے۔ صرف اپنے کیریئر کے لیے پڑھانے والی یونیورسٹیاں دنیا میں بہت ہیں، مزید اضافے کی ضرورت نہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں وہ کیریئر کے لیے نہیں پڑھاتی تھی، وہ تیار کرتی تھی۔ میں نے امام ربانی مجلس ثانی کا نام لیا تھا، آپ کو حیرت ہوگی، امام ربانی مجلس ثانی کے جو استاد تھے وہی استاد تھے جو آگرہ کے تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے۔ کین یو بلیو اٹ؟ دین اور دنیا کی کوئی تفریق تھی ہی نہیں۔ ایک آدمی جو سب سے بڑا مفسر تیار کر رہا ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا محدث ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا عالم دین ہے، وہی استاد کا شاگرد پوری دنیا کا سب سے بڑا انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہے، ایک ہی استاد۔ یہ ہے علم کی وحدت۔ استاد اور اساتذہ پچھلی صدی کے شاید سب سے بڑے علماء میں سے ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غضب کر دیا۔ انہوں نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے جہاں یہ لکھا کہ ایک ہی کو رب ماننا، ایک ہی کو الہ ماننا، یہ توحید ہے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید ہی میں شامل ہے دین اور دنیا کی وحدت کا عقیدہ رکھنا۔ یہ توحید کا معاملہ ہے۔ اگر انسان دین اور دنیا میں تفریق کر رہا ہے، اس کی توحید میں کمی ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے میرے قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، بالکل نہیں سمجھا۔ ہم نے کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی کو اسلام سمجھا، ہم نے برقعے کو اسلام سمجھا، ہم نے صرف نماز روزے کو اسلام سمجھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ پلرز ہیں، پلر، یہ اسلام کی پوری بلڈنگ نہیں ہے۔ ارکان کا ترجمہ ہوتا ہے کھمبے، ستون، پلرز۔ اب آپ کو کوئی آپ کا دوست انوائٹ کرے اور یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر میرے نئے مکان کا افتتاح ہے، تشریف لائیے گا، بہت خوشی ہوگی۔
آپ اچھے سے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے 1 گھنٹہ میک اپ کر کے اس نئے مکان کی افتتاح میں تشریف لے گئے تو وہاں 4 کھمبے کھڑے ہوئے تھے. کوئی کمرہ نہیں تھا, کوئی چھت نہیں تھی, کوئی دروازہ نہیں تھا, کوئی ونڈو نہیں تھا, کوئی ڈرائنگ روم, کوئی ڈائننگ روم, کوئی کچن, کچھ نہیں تھا. تو آپ سمجھیں گے کہ میں غلط پتے پہ آ گیا. پھر آپ کنفرم کریں گے تو دوست صاحب کا استقبال کہا آئیے بہت شکریہ. تو کہے گا شکریہ, آپ نے مکان کے افتتاح کے لیے بلایا تھا, چلیے لے چلیے مکان. کہیں گے یہی تو ہے مکان. اب آپ سوچئے, آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کو اسلام سمجھ رہے ہیں, یہ اتنا ہی بڑا پاگل پن ہے جتنا کہ 4 کھمبوں کو پورا مکان کہنا. یہ کھمبے ہیں, پورا اسلام نہیں ہے. بنی الاسلام علی 5. خود اللہ نے کے رسول نے کہا اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 4 کھمبوں پر, 5 کھمبوں پر. اس کا مطلب اسلام کچھ اور ہے, سم تھنگ مور. اسلام میں اخلاق ہیں, اسلام میں ڈسپلن ہے, اسلام میں صفائی و ستھرائی ہے, اسلام میں ٹائم مینجمنٹ ہے, اسلام میں مال کا صحیح خرچ کرنا ہے, اسلام میں ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا ہے, اسلام میں مظلوموں کی مدد کرنا ہے, اسلام میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کرنا ہے, اسلام میں سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی نہ دینا ہے. بہت لمبی عمارت ہے اسلام کی. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی غالب اکثریت آلموسٹ 99% اسلام کو نہیں سمجھتے. پلیز اس کو سیریسلی لیجئے گا. ہم پورے اسلام کو سمجھتے ہی نہیں. اس یونیورسٹی میں اعلیٰ معیار کی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھائی جائے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جتنے بھی علوم ہیں وہ پڑھائے جائیں, بلند ترین معیار سے پڑھائے جائیں. آپ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے معیار کو بھی پیچھے چھوڑ دیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پڑھائی جائے, اللہ کے رسول سے قریب کیا جائے نوجوان بچوں اور بچیوں کو. اس عظیم ترین رہبر انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری بچیاں اس وقت کتنا زبردست نشانہ ہیں دشمنوں کا. سوچئے ذرا, کتنے بڑے مجرم ہیں ماں باپ اور یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ. اصل جرم ماں باپ کا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کالج یونیورسٹیوں بھیج دیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں بتاتے کہ وہاں سے تم کو کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. بالکل نہیں بتاتے. میرے موبائل میں ایک لمبی فہرست ہے ان مسلم نوجوان لڑکیوں کی 16 سال سے لے کر اور 22 سال کی لڑکیوں تک کی جو ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگی ہیں, اور چند ہفتے یا دن کے اندر ان ہندو عاشقوں نے ان لڑکیوں کا گلا کاٹ کے ان کو مار دیا. کہاں ہیں ہم لوگ؟ لمبی فہرست میرے موبائل میں اس وقت بھی موجود ہے. ہم اپنے گھروں میں مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر رہی اور باپ اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کر رہے. باپ کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں ہے اور ماں کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں. تعلیم بغیر تربیت کے اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. میں جملہ پھر دہراؤں, تربیت کے بغیر تعلیم اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں تربیت بالکل نہیں ہو رہی, قطعاً نہیں ہو رہی. ایک شریف لڑکی کا یونیورسٹی جانا اور عزت کے ساتھ واپس گھر آنا مشکل ہو گیا. ٹیچروں کا اپنے شاگردوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا. اور اب تو پیپر لیک کا نیا فیشن ہے موجودہ سرکار میں. ایک انقلاب کی ضرورت ہے, ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. جس امید پر ہم لوگ آئے ہیں یہاں, وہ یہی امید ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک نئی راہ نکالے. آپ ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے یونیورسٹی چلا سکتے ہیں.
آپ کو ملک کے قانون کی پوری پابندی کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ ملک کے قانون میں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ تامل ناڈو میں ایک ہندو ریزیڈینشل اسکول کے جلسے میں گیا، گیسٹ آف آنر کے طور پر مجھے بلایا گیا۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام جب ایک پریزیڈنٹ تھے، وہ اس کے چیف گیسٹ تھے۔ مجھے وہیں ان سے پہلی بار ملنے اور کچھ بات چیت کرنے کا، ساتھ میں کھانا کھانے کا موقع ملا۔ وہ اسکول کٹر ہندو دھرم کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ 4:30 بجے صبح بچوں کو جگایا جاتا ہے۔ 7,000 بچے اس ایک اسکول میں ہیں، اس وقت سے اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے۔ سب اشنان کرتے ہیں، اس کے بعد منتروں کا جاپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے بعد بچے ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے سے پہلے سب بچے منتر پڑھتے ہیں، یعنی کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں، اور پوری 24 گھنٹے کی زندگی زبردست ڈسپلن میں جکڑی ہوئی۔ وہاں کے بچے اپنے ٹیچروں کا پیر چھوتے ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کبھی اس اسکول میں پڑھے تھے، پھر وہ ملک کے صدر جمہوریہ بنے، اور اے پی جے عبد الکلام اسپریچولیٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کی یکجائی کا ایک نمونہ تھے۔ وہ ایک پرانا سوٹ کیس لے کر راشٹرپتی بھون میں داخل ہوئے تھے، وہی پرانا سوٹ کیس لے کر وہ راشٹرپتی بھون سے واپس نکلے۔ ایک نیا پیسہ انہوں نے اپنی دور صدارت میں نہیں کمایا۔ ان کے بھائی بہن صدر جمہوریہ بننے کے بعد اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار دلی آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سب کو سرکاری جہاز سے آنے سے منع کر دیا، عام فلائٹ سے بلوایا، خود اس فلائٹ کے ٹکٹ کے پیسے ادا کیے۔ راشٹرپتی بھون میں 34 سے 35 کمرے ہیں، اے پی جے عبد الکلام نے صرف 2 کمرے وہاں کھلوائے تھے اپنے لیے، باقی سب کمروں کو بند رکھا تھا۔ اس کے بعد جب ان کی فیملی کے 4-5 لوگ آئے تو انہوں نے 2 کمرے اور کھلوا دیے، اور وہ 2 دن راشٹرپتی بھون میں رہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، یہ ہوتا ہے مسلمان، کہ اس شخص نے ان کے 2 دنوں کے کھانے، چائے، ناشتے اور کمرے کا کرایہ ادا کیا۔ ہماری انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہمیں اخلاقی قدریں اور روحانی قدریں، جن کا سب سے معتبر ذریعہ قرآن اور حامل قرآن رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں اپنے بچوں ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ سیکولر، سو کالڈ سیکولر سبجیکٹس میں بھی ٹاپ کریں، اور مورل سائنس میں، ایتھیکل ویلیوز میں، ان میں بھی وہ سب سے آگے ہوں۔ ہمارا ملک اور پوری دنیا ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ جس کو ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی تلاش ہے۔ پلیز اس بات کو غور سے سنیے گا، ایک دوسرا نیا متبادل پولیٹیکل سسٹم، ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم، ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشنل سسٹم، سب کچھ فیل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، حیران ہے، کرائمز کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اکنامک سسٹم ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ اتنا قرضہ ہے امیر ملکوں پر کہ ورلڈ بینک بھی اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نو مور لون، اب ہم مزید قرضہ نہیں دے پائیں گے، اتنا قرضہ ہے۔ یہ اکنامک سسٹم چونکہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، یہ
ماہر اقتصادیات سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے پچھلے ملینیم کا آخری سال تھا 1999 اور 2000 یو این او نے ورلڈ پولیٹیکل لیڈرز کی ایک سمٹ بلائی۔ اگلے ہفتے اور ریلیجس ہیڈز کی ایک سمٹ بلائی۔ اتفاق سے میرا نام اس میں وہ بھی میں بتا دوں کس طرح آ گیا، ورنہ آپ ماشاءاللہ بدگمانی میں بہت آگے ہیں۔ یہ میں ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنز اس کی کانفرنس ہونے والی تھی ساؤتھ افریقہ میں ڈربن۔ مجھے انویٹیشن آیا، میں نے قبول کر لیا، میں نے ایک پیپر لکھا اس میں پیش کرنے کے لیے، اور میں دلی پہنچ گیا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی، رات میں مجھے چیسٹ پین ہوا، مجھے اسکرٹس ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ڈاکٹروں نے تھوڑا مجھے انڈر آبزرویشن رہنے کو کہا۔ انہیں ڈاؤٹ تھا کہ معاملہ کچھ ہارٹ کا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اگلے ہفتے تک کوئی ہوائی سفر نہیں کر سکتے۔ اسپتال میں تو میں 24 گھنٹے رہا، پھر انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا، لیکن سفر میں نہیں کر سکا ساؤتھ افریقہ کا۔ جب میں سفر نہیں کر سکا تو میں نے اپنا پیپر بھیج دیا اور ایک معذرت نامہ بھیج دیا۔ یو این او میں جب سمٹ بلائی گئی تو انہوں نے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجن سے نام مانگے، تو اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-4 اور بڑے ناموں کے ساتھ مجھ چھوٹے کا بھی نام انہوں نے بھیج دیا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ اتفاق سے جن دنوں میں اقوام متحدہ کی وہ کانفرنس ہونے والی ہے، ان دنوں میں اپنے نجی سفر پر امریکہ ہی میں ہوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس سمٹ میں آ جاؤں۔ میں وہاں کے علماء کے مشورے کے بعد اس سمٹ میں چلا گیا، اور حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا جس میں پچھلے ہفتے پولیٹیکل ہیڈز کی سمٹ کے موقع پر مسٹر اٹل بہاری واجپئی ٹھہرایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ میری خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی تھی، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب وہاں جو پہلا سیشن تھا اس کا عنوان تھا کہ دنیا سے غربت اور غریبی کو کیسے مٹایا جائے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس سمٹ میں جتنے مسلم ریپریزنٹیٹیوز اور اسکالرس آئے ہیں ان سب کا ہمارے درمیان ایک میٹنگ ہو جائے۔ میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا، 16 لوگ تھے، اور طے ہوا کہ پہلے سیشن میں اسلام کی نمائندگی کون کرے گا، دوسرے میں کون کرے گا، تیسرے میں کون کرے گا۔ 3 دن کی سمٹ تھی۔ تو پہلا سیشن تھا غریبی کو مٹانے کا، تو میرے بارے میں طے ہوا کہ آپ کریں گے۔ اس میں عرب علماء بھی تھے، ایک ترکش ممبر پارلیمنٹ بہن آمینہ بھی تھی۔ میں نے رات میں کچھ تیاری کی کمپیوٹر پر بیٹھ کر، اور اگلے دن میں اپنی باری پر خطاب کرنے کے لیے پہنچا، اور میں نے 11 منٹ، ہر مقرر کو 11 منٹ دیے گئے تھے۔ غور کیجئے گا کہ 11 منٹ میں ہم سب کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا۔ تو میں نے 10.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دی۔ اس 10.5 منٹ میں میں نے کوئی نام نہیں لیا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ رسول اللہ کا، نہ اللہ کا، نہ اسلام کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ نئے فارمولے پر غور کرنے کے بجائے ایک کامیاب ترین تجربہ انٹائر ہیومن ہسٹری میں جو ہو چکا ہے، میں اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے۔